لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات پیار سے، محبت سے، عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے بھائیوں، آج خوشی کا دن ہے، اور خوشی جب آتی ہے تو اس کا چہرے پہ بھی اظہار ہونا چاہیے۔ آپ جس طرح بیٹھے ہوئی ہیں، اللہ کے بندو، آج وہ عظیم دن ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگر یہ دن نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دن بھی پیدا نہ فرماتا۔ آج وہ دن ہے مسلمانوں، عید کا وہ دن ہے جو سب عیدوں سے بڑی عید ہے۔ تو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ویسے گلا بھی خراب ہے، آپ ذرا دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی قدرتی بات ہے، ہر سال یہی مسئلہ بن جاتا ہے، اور ہر سال میں آپ سے ادھار کر جاتا ہوں۔ تو اتنا ٹائم نہیں لگانا، کیونکہ جو صدارتی خطبہ ہوتا ہے وہ مختصر سا ہوتا ہے، بڑی مختصر حاضری۔ مجھے جو ٹائم دیا گیا شاید میں اس سے پہلے ختم کر دوں۔ پھول کھلنے لگے رحمتوں کے، دونوں عالم کرینے میں آئے۔ پیار نہ لکھو سبحان اللہ۔ پھول کھلنے لگے رحمتوں کے، دونوں عالم کرینے میں آئے، اور یہ مہینہ دلہن بن رہا تھا مصطفیٰ جس مہینے میں آئے۔ یہ مہینہ دلہن بن رہا تھا مصطفیٰ جس مہینے میں آئے، اور ان کو گودی میں لے کر کے اپنی کہہ رہی تھی دائی حلیمہ۔ سرکار کی میلاد کا تذکرہ۔ ان کو گودی میں لے کر کے اپنی کہہ رہی تھی یہ دائی حلیمہ، کیا کہ اللہ اللہ یہ چہرہ نبی کا جو بھی دیکھے وہ قربان جائے۔ اللہ اللہ یہ چہرہ نبی کا جو بھی دیکھے وہ قربان جائے۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار حضرات علماء کرام، آج کا دن یقیناً بہت بڑا دن ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور بچوں خاموش، اگر تجھے دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا، لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اے پیارے حبیب اگر تجھے دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ یہ ساری کائنات کی بہاریں، یہ رونقیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے میں عطا فرمائی ہیں۔ اور سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ خالق کائنات نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تحقیق، لقد لام بھی تاکیدی، قد بھی تاکیدی، دو تاکیدیں لگا کر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا فرمایا تحقیق میں نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا یا اللہ تیرے احسانات تو بڑے ہیں کس احسان کا تذکرہ کرتا ہے فرمایا اور میرے تم پر بڑے احسانات ہیں میں اس احسان کا ذکر کر رہا ہوں جتنے بھی باقی احسان فرمائے ہیں اس احسان کے صدقے میں فرمائے ہیں وہ یا اللہ وہ کون سا احسان ہے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا میں نے تمہیں اپنا رحمت والا پیارا پیارا محبوب عطا فرما دیا ہے باقی رسول دعائیں مانگتے رہے تم نے مانگا بھی نہیں ہے میں نے بن مانگے تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا یہ تو وہ محبوب ہے جو ساری کائنات کے واسطے باعث رحمت ہے لیکن مسلمانوں اس بات پر فخر کرو ہم جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ ہم نے مانگا بھی نہیں ہے بن مانگے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا اسی واسطے تو صحابہ کرام حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا آنکھوں سبحان اللہ میرا گلا بیٹھا ہوا توڑے گلا تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ توڑے گلے سلامت رکھے پیار نہ لاکھوں سبحان اللہ اسی واسطے تو صحابہ بھی اسی طرح اس نعمت کا اظہار کرتے تھے کہ من علینا ربنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا اسی واسطے ہم گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر شہر شہر گاؤں گاؤں 12 ربیع الاول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس انداز میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے بس میرا آخری شعر ہے کسی کا جب میں ناراض ہو تے ناراض نہ ہو میرا آخری شعر ہے بس فضل رب العلا اور کیا چاہیے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا مومنو اس احسان کو کبھی نہ فراموش کرنا کہ بن مانگے میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا جو صحابہ کرام نے یہ کہا ہے نا من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا یہ اسی حدیث کا ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں شعر کی صورت میں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے یہ تم نے اہتمام کیا ہے جس میرے بھائی نے میرے بچے نے میرے عزیز نے اس محفل کے انعقاد کے لیے گاؤں میں درہ میں سخن میں جس انداز میں بھی کاوش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جوانیوں میں برکت عطا فرمائے تمہارے گھروں کے اندر برکت عطا فرمائے یہ سلسلہ انشاءاللہ رکنے والا نہیں ہے قیامت تک جاری و ساری رہے گا میں اپنے آخری شعر کی صورت میں یہ پیغام دیے جا رہا ہوں کہ رانائی شوق کا پیکر بنائیں گے آنکھوں انشاءاللہ رانائی شوق کا پیکر بنائیں گے شمس و قمر بھی رقص مسلسل میں آئیں گے اور زندہ رہے تو اگلے برس تو اے ریاض اس سے بھی بڑھ کے انشاءاللہ جشن ولادت منائیں گے آخر دعوانا الحمدللہ